حسن صاحب، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تباہ کن اضافے پر سینئر صحافی مظہر عباس نے ایکس پر ٹویٹ کی کہ عوام پر پیٹرول بم نہیں، پیٹرول ایٹم بم گرا دیا گیا۔ سارے کریڈیبل صحافی و سیاستدان اس عوام کش اقدام کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کیا کہنا ہے، میں بھی وہ شامل بات جاؤں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ قتل عام ہے بیسیکلی۔ دیکھو بات سنو، ایک پاکستانی نہیں بچا، 27 یا 28 کروڑ عوام جو ہے نا وہ فنا کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں بتدریج، بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین کی طرف۔ اور اب باقی چھوڑو بڑو، یہ سائیکلاں چلاؤ، یہ سائیکلاں دی حکومت ہے۔ یہ پتہ نہیں آپ کو تو بیٹا یاد بھی نہیں ہوگا، یہ اسلامی جمہوری اتحاد کا نشان تھا منوس، سائیکل منوس نہیں، ان منوسوں کا نشان تھا سائیکل۔ اسلامی جمہوری، دیکھو بات سنو، اسلامی جمہوری اتحاد، اسلام کے نام پہ یہاں کیا کیا نہیں ہوا اور کیا کیا نہیں ہو رہا، خدا کی پناہ۔ مجھے یقین ہے انہیں آخرت پہ یقین نہیں، ورنہ ان کے للے تللے ٹاٹ ٹپے لٹے ماریں، ان کے لائف سٹائل فلانے ڈھمکانے دیکھو اور عوام کا حال دیکھو، تمہیں کوئی مطلب یہ نہیں کہتا کہ بہت متمول ہوں اور لوگ خوشحال ہوں، وہ لعنت بھیجو یار۔ مطلب اتنا سلوک میں کئی بار کہہ چکا ہوں، جتنا ایک شریف آدمی، ایک ڈیسنٹ آدمی پالتو جانوروں کے ساتھ کرتا ہے۔ ان کو دانا پانی مل گیا، پانی صاف ستھرا ہے، ان کے کھڈے یہ وہ جو بھی ہیں وہ صاف ستھرے ہیں۔ یہ اسلامی جمہوری اتحاد والی منحوس سائیکل، ادو بھی نواز شریف صاحب چڑھ کے نا پتہ نہیں وہ 3 منزلہ سائیکل کیمپین چلایا کرتے سی۔ اچھا، حیرت مجھے زیادہ اس بات پہ ہے کہ بھارت میں پیٹرول کی قیمتوں میں کوئی اضافہ کیوں نہیں ہوا، اس پہ غور کرو۔ یعنی ہمارے حکمران جو ہیں، ان کو عوام کا خون پینے اور ان کی ہڈیاں نوچنے کے لیے، بوٹیاں نوچنے کے لیے بہانا چاہیے۔ ہندوستان میں ان کی آبادی دیکھو، سائز دیکھو، وہاں کیوں نہیں ہوا؟ دیکھو بات سنو، پتہ نہیں ہم بھی کیا لوگ ہیں، وزیروں مشیروں یہ جو لگے پھرتے ہیں، جو ڈیلیور کرتے ہی کھ نہیں، وصولیاں کر کے ہو گئے۔ ان کی پروٹوکول کی گاڑیاں روکو، ان کے پیٹرول ٹینکس میں پائپ ڈال کے سارا پیٹرول نکالو، بریک آئل نکالو تاکہ ان کی بریکیں فیل ہوں۔ یار خدا کا خوف کرو، لیکن نہیں، یہ ہم جیسے ہیں نا اسلامی جمہوری اتحاد تو فلانا تو ٹمکانا، اتنا ہوا، اسلام کا کہیں سایہ تک نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی قانون سازی کرو، یہ نام لینا بند کر دو، شاید ہمارے اوپر جو پھٹکار اور لعنت ہے اس میں کوئی تھوڑی بہت کمی آ جائے۔ اسلامی جمہوری اتحاد میں آج بھی سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں پروردگار، بندے مرواتے، فلانا کرتا، ٹمکانا کرتا، اپنی دیہڑیاں لا کے آؤ گئے۔ آج آپ جیسے بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے کیا اے جی آئی کیا تھی اور کیا کر گئی تھی، اور اس میں کون کون شیاطین۔ بہرحال آگے چلو۔ نیکسٹ خبر، اخباری رپورٹ کے مطابق انڈیا کو روس سے تیل خریدنے کے لیے 30 دن کی چھوٹ۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی برقرار رکھنے کے لیے چھوٹ دی۔ حسن صاحب، یہ چھوٹ ہمیں کیوں نہیں دی؟ وہ ٹرمپ مودی کا یار نہیں ہے، مودی نے ٹرمپ نو سلوٹ نہیں مارے، چک چک کے کورنش نہیں بجا لے آیا۔ ایک اور بات جو اخبار میں رپورٹ ہوئی ہے کہ چین نے جب ایران آبنائے ہرمز وغیرہ کھولنے کے لیے کہا تو ایران نے جواب دیا کہ یہ بند نہیں ہے، صرف امریکہ اسرائیل پہ پابندی ہے۔ اچھا، اب یہ رپورٹ
جھوٹی ہے یا پھر ہمارے حکومتی ترجمان غلط بیانی کر رہے ہیں، میں نہیں جانتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حکومتی بھونپو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے پاس 28 دن کے لیے تیل کا ذخیرہ ہے. ذخیرہ پرانی قیمت پہ خریدا ہوا ہے. ظاہر ہے قیمتیں کیوں بڑھائیں؟ ذخیرہ کل دن نہیں آیا. اس کی وجہ ہے اف خدایا، عوام دشمن. چودھری فواد سجدی والا آدمی ہے، بڑا ذہین آدمی ہے. اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو فائدہ یہ ہے کہ پیٹرول چاہے 500 روپے بڑھا دیں، ان کے ووٹ بینک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ ووٹ بینک ان کا رہ ہی نہیں گیا. یہ میرا خیال ہے عوام سے انتقام پہ اترے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں نا جاندی بہار دے میں وے، یہ اب لوگوں سے انتقام لے رہے ہیں، چونکہ ان کو پتا ہے یہ دھتکارے جا چکے. کالا چور آ جائے یہ نہیں آتے. چلو بالکل ٹھیک کہا حسن صاحب. آگے چلتے ہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کے قرضے 69,322 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے. ایک سال میں قرضوں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. ایک سال میں وفاقی حکومت کے قرضوں میں 7,198 ارب روپے کا اضافہ ہوا. اچھا مریم، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ کا بیک گراؤنڈ پتہ نہیں میس کمیونیکیشن کا ہے یا نہیں ہے. جو کام معمول بن جائے، روزمرہ کا ہو جائے، وہ خبر نہیں رہتا. اب ستیہ ناس سے سوا ستیہ ناس کا سفر ہے. یہ خبر میرا خیال ہے رہ نہیں گئی. عوام وہ کیا کہتے ہیں جب بندہ بالکل ہی آخری اس میں آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں کس میں لگ گیا، وہ لگ جاتی ہیں اس کو مشینیں یہ وینٹیلیٹر. تو اب وینٹیلیٹر سے آگے کی بات ہے، تو معمول کی بات ہے. یہ کوئی خبر تو نہیں ہے، اس میں میں کیا تبصرہ کروں. ٹھیک ہے. دوسری طرف میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت پنجاب کی جانب سے نئے VIP طیارے کی خریداری کے بعد اس کے آپریشن اور دیکھ بھال کے اخراجات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت نے گلف سٹریم G500 طیارے کے آپریشن اخراجات کے لیے 86 کروڑ 15 لاکھ روپے کی اضافی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کر دی ہے. کو جال سازی کر لو یار، حیرت ہے. دیکھو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55.55 روپے لیٹر کے خوفناک اضافے کے بعد بھی اگر یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں تو پھر اس پہ تو تبصرہ بھی نہیں بنتا. اس پہ جو بنتا ہے وہ میں کہہ نہیں سکتا. میں میرے دہشت گرد بنا دیں گے. خدا کی قسم ان میں نہ شرم ہے نہ رحم ہے. ایبسلوٹلی جیسے کہتے ہیں نا غیر انسانی رویہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر خزانہ نے قائمہ کمیٹی کو جنگی صورتحال کے حوالے سے بتایا کہ پیٹرولیم درآمد میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں، تعلیمی اداروں کو بند کرنا پڑے گا. اچھا ان کے پروٹوکولز نا بند کرنا، پتہ نہیں یار اس ملک کا کوئی والی وارث ہے ہی نہیں. انہیں کہا جاؤ 800 cc گاڑیوں پہ، یہ بولے کہ نہیں. اس میں ایک بات اچھی ہے، یہ آئیڈیا بہتر ہے. تعلیمی ادارے کچھ دن بند کرنے والا جو ہے نا آئیڈیا، یہ بڑا پازیٹیو ہے. اور تو یہ میں کیا ان کے لیے لفظ استعمال کروں، اللہ کی قسم لغت میں ان کے لیے ان کے شان کوئی لفظ نہیں ہے. لیکن یہ کر دیں بہتر ہے. اور بھی معاملات جو اس طرح کے ہیں، فیول سیو کرو. تعلیمی ادارے ویسے بھی تسی کہڑے کوئی بکرات تے کوئی نیوٹن تے آئنسٹائن پیدا کرنے ہوتے، کچھ بھی نہیں، بند کرو. ڈھونگ گئے بچے بھی آ رہے ہیں گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، یا جیسے بھی ٹیچرز بھی آ رہے ہیں، تو بند کرو یہ کام. اپنی انہوں نے وہ کی ادامہ انہوں نے بند نہیں کرنی ہے، لیکن کم از کم یہ کر لو، بہتر ہے. صورتحال کہیں بھی جا سکتی ہے. حسن صاحب اگلی خبر بھی اس سے متعلق ہے. پنجاب میں سرکاری اسکولوں کی تعداد کم ہو کر 38,108 ہو گئی ہے. تیسرے فیز میں 5,000 سرکاری اسکولوں کی نجکاری سے تعداد مزید کم ہو جائے گی. دیکھو
اسکولوں کو پرائیویٹائز کرو، لعنت بھیجو، یہاں کوئی دکانیں شکانیں یہ وہ گند مند، ملاوٹ زیادہ دودھ بیچو، گندا دہی بیچو، فلانا اس طرح کی بات ہے، ملاوٹ والی چیزیں جوزیں بیچو، وہ بیچ بات کے باقی کے بھی جہاز خرید لو. وہ نا محاورہ بڑا خوبصورت ہے، پیو نے نہ ماری کدی مینڈ کی تے پتر تیر انداز. وہ ٹھیک ہے، اپنے شوق باقی کے بھی جہاز خرید لو، اور ہر جہاز کے میں لگا ہوا ہو ایک میوزک سسٹم نہیں ہوتا، اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال. بڑا پیارا گانا تھا ایک زمانے میں، جی مجھے یاد آ گیا. مارا ٹھیک ہے، لانت بھیجو اسکولوں پہ، کیا کرنا ہے ان کو، چھوڑو.